بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نصلی و نسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ وازواجہ وآل بیتہ اجمعین، اما بعد۔ میرے محترم دوستو بزرگوں، حق تعالی شانہ کا کرم ہے، اس کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں اپنی یاد کی توفیق عطا فرمائی، اپنے حبیب و محبوب شاہ محبوبان عالم سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یاد نصیب فرمائی۔ اس نعمت کے ملنے پر حق تعالی شانہ سے جتنا بھی شکر ادا کیا جائے کم ہے۔ میرے محترم دوستو بزرگوں، رمضان المبارک کا دوسرا عشرہ مغفرت کا عشرہ ہے، اور مغفرت کے معنی یہ ہے کہ اللہ تعالی اپنے بندوں سے اس طرح ملاقات کرنا چاہتے ہیں قیامت کے دن کہ اس کے بندے کے نام اعمال میں گناہوں کا نام نہ ہو، گناہوں کا وجود نہ ہو۔ اور اس کی مثال اس طرح سے ہے کہ جب اللہ ہمیں دنیا میں بھیجتے ہیں اور دنیا میں جب ہم پیدا ہو کے آتے ہیں تو اس وقت ہمارے نامہ اعمال میں کیا کوئی گناہ لکھا ہوتا ہے؟ ہم تو گناہوں سے پاک ہوتے ہیں، بالکل معصوم ہوتے ہیں اور دنیا میں آتے ہیں۔ بس اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ میرا بندہ تو دنیا میں زندگی بھی ایسی پاکیزہ گزار کہ جب تیرا دنیا سے جانے کا وقت آ جائے اور ہم تجھے اپنے پاس بلائیں تو تیرا نامہ اعمال بھی گناہوں سے ایسے ہی پاک ہو۔ اور اس کام کے لیے اللہ نے ایمان والوں پر مغفرت کے ایسے ایسے خزانے بہائے ہیں، ایسے ایسے خزینے اللہ نے لٹائے ہیں اپنے حبیب و محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت پر۔ اللہ تعالی کہتے ہیں نا بھئی اللہ تو بڑے غفور الرحیم ہے۔ اللہ غفور بھی ہے، اللہ رحیم بھی ہے، اور اللہ ستار بھی ہے۔ غفور کے معنی کیا ہے؟ غفور کے معنی یہ ہے کہ وہ ہستی کہ جو ہمارے گناہوں کو معاف کر دے اور کہے چلو بھائی ٹھیک ہے، تم نے نافرمانیاں تو بہت کی ہیں لیکن جاؤ ہم نے ان نافرمانیوں کو معاف کر دیا۔ اور رحیم وہ ہستی ہے کہ جو نہ صرف معاف کر دے بلکہ جتنے گناہوں کا بوجھ ہم لے کر گئے تھے اللہ کی بارگاہ میں، اللہ فرمائے کہ چلو ان سارے گناہوں کی جگہ اس کو نیکیاں عطا فرما دو، اس کو رحیم کہتے ہیں۔ تو اللہ غفور کے ساتھ رحیم بھی ہے۔ اللہ نے غفور کے ساتھ رحیم کی صفت کو اس لیے جوڑ دیا کہ اے ایمان والو تم غم نہ کرنا، تمہارا واسطہ ایسے کریم اور رحیم رب سے پڑا ہے کہ وہ جب تمہیں بخشنے کا فیصلہ فرمائیں گے تو تمہارے گناہ ہی نہیں بخشیں گے بلکہ جتنا بوجھ گناہوں کا تم لے کر آؤ گے اللہ اس سارے بوجھ کو نیکیوں میں تبدیل کر دیں گے۔ تو یہ اس امت کے لیے اللہ کی انتہائی کریمی ہے۔ اس امت سے اللہ کا انتہائی محبت اور پیار کا ایک انداز ہے۔ اور فرمایا کہ اللہ کی ایک صفت ہے ستار العیوب، اللہ عیوب پر پردہ ڈال دیتے ہیں، اور یہ بات کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ ہر انسان اپنا جائزہ لے کے یہ بات کہہ سکتا ہے کہ یار اگر اللہ نے میرے عیوب کو پردے میں نہ رکھا ہوتا تو لوگ تو مجھے سلام دعا کرنے کے بھی قابل نہ سمجھتے۔ یہ تو اللہ کی ستاری ہے کہ اللہ نے اپنی رحمت کے مغفرت کے پردے میں میری کرتوتوں کو، میری حرکتوں کو چھپایا ہوا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایک مومن بندے کو طلب فرمائیں گے۔ ظاہر ہے اللہ کی عدالت میں پیشی تو ہوگی۔ جب اس مومن کی پیشی کا وقت آئے گا تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرمائیں گے کہ بھئی میرے اور اس کے درمیان سے پردے ہٹا دو،
میں اس سے براہ راست بات کرنا چاہتا ہوں، اور ہمارے چاروں طرف پردے لگا دو کہ ہم دونوں کی گفتگو کوئی سن نہ سکے۔ اللہ ایسا انتظام فرمائیں گے، ایسا اہتمام فرمائیں گے۔ پھر اللہ اس مومن بندے کو کہیں گے میرے بندے قریب آ جا، میرے بندے قریب آ جا۔ وہ بندہ قریب ہوتا جائے گا، یہاں تک کہ سمجھانے کے لیے یہ مثال دی حدیث میں کہ اللہ تعالیٰ اس کے کندھے پر اپنا ہاتھ رکھ کے قریب کر لیں گے۔ جیسے آپ کو کسی سے کوئی بات کرنی ہو، اس کے کان میں کوئی بات کرنی ہو تو آپ اس کو اپنے سے قریب کر لیتے ہیں، تو ایسے ہی اللہ اس کو اپنے سے قریب کر لیں گے، اور چاروں طرف پردے ہیں، نہ کوئی دیکھ سکتا ہے نہ سن سکتا ہے۔ جب یہ مومن بندہ اللہ کے اتنے قریب پہنچ جائے گا تو اللہ تعالیٰ اس سے کہیں گے میرے بندے بتا تو نے فلانے دن میں یہ گناہ کیا تھا یا نہیں کیا تھا؟ تو کہے گا پروردگار میں نے کیا تو تھا۔ پھر اللہ دوسرا گناہ یاد دلائیں گے، ذرا یاد کر تو نے فلانے وقت میں یہ گناہ نہیں کیا تھا، تو نے فلانی رات میں نافرمانی کے کام نہ کیے تھے۔ اللہ تعالیٰ اسے گنواتے چلے جائیں گے اور وہ اقرار کرتا رہے گا کہ پروردگار آپ کا کہنا 100% درست ہے، یہ سارے گناہ میں نے کر رکھے ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں یہاں تک کہ یہ مومن ایمان والا یہ سمجھے گا کہ بس یار اب تو میں گیا، اب تو میری پکڑ ہوئی، اب تو اللہ نے سارے ایک ایک گناہ میرے سامنے میرے کھول کے رکھ دیے ہیں، اور وہ یہ اب گمان کر بیٹھے گا کہ بس اب میری جہنم پکی ہو گئی، اب مجھے کون ہے جہنم سے بچانے والا؟ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بس تمہارے رب کی کریمی دیکھو۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میرے بندے دیکھ، میں نے دنیا میں تیرے ان گناہوں پہ پردہ رکھا، میں نے دنیا میں تیرے ان گناہوں کو لوگوں کی نگاہوں سے چھپایا، اور آج بھی میں نے دیکھ تیرے اور میرے چاروں طرف جو ہے محاصرہ اور اثار کر دیا پردے کا کہ تیری اور میری گفتگو کوئی سن نہ سکے۔ تو میرے بندے جیسے میں نے دنیا میں لوگوں کی نگاہوں سے تیرے عیب اور گناہ چھپائے، آج آخرت میں بھی میں تیرے عیب اور گناہ اہل محشر کی نگاہ سے چھپاتا ہوں، اور میں تیرے یہ سارے کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہوں۔ تو میرے بھائیوں، میرے محترم دوستوں، بزرگوں، اللہ تعالیٰ اس امت پر اتنے مہربان ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا کہ پروردگار یہ بتائیے کہ جب کوئی فرما بردار بندہ آپ کو پکارتا ہے تو آپ کس طرح سے جواب دیتے ہیں؟ آپ کا انداز کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے موسیٰ، جب کوئی گناہگار، جب کوئی نیک بندہ، جب کوئی عبادت گزار بندہ ہمیں پکارتا ہے تو ہم کہتے ہیں لبیک، اور جب کوئی گناہگار بندہ ہماری طرف متوجہ ہو اور پکارے تو ہم اس کی پکار پہ کہتے ہیں لبیک لبیک لبیک، ہم اسے 3 دفعہ جواب دیتے ہیں۔ یعنی جب گناہگار اللہ کو پکارتا ہے تو اللہ کو اتنا پیار آتا ہے، اتنا پیار آتا ہے کہ اللہ اس کی پکار پر 3 دفعہ لبیک کہتے ہیں۔ اور فرمایا کہ جب کوئی نیک بندہ اللہ کو پکارتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی پکار پر 1 دفعہ لبیک کہتے ہیں۔ یعنی بتانا یہ مقصود ہے کہ جب کوئی گناہگار بندہ رب کو پکارتا ہے تو اللہ اس کی پکار پہ اتنا خوش ہوتے ہیں، اتنا خوش ہوتے ہیں، 3 دفعہ لبیک کہہ کر اسے جواب دیتے ہیں۔ اور سن لو کہ جس کو 3 دفعہ اللہ لبیک کہہ کے جواب دے دے تو بتائیے اس کے گناہ معاف ہونے میں کوئی شبہ ہوگا یا اس کی قبولیت میں کوئی شبہ ہوگا؟ درود شریف پڑھیے۔